بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد میں آپ تمام کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر دن عید سعید بنائے۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر قربانی فرض فرمائی تھی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں اللہ ہی کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا تمہارا رب ایک ہی رب ہے، ایک ہی الہ ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے اور تم سب اسی کے مطیع فرمان بنو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاجزانہ روش اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وبشر المخبتین، مخبتین سے مراد عاجزی اور انکساری کرنے والے بندے، استکبار اور غرور نفس کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں عاجزی انکساری اختیار کرنے والے بندے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی پر اطمینان کرنے والے، مطمئن رہنے والے اور اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنے والے بندے، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے قلوب میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو مصیبت ان پر آ پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق حسن ان کو عطا کیا ہے، پاکیزہ رزق عطا کیا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اعزاء اقارب پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، رفع عام کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال کا ایثار کرتے ہیں۔ تو قربانی تمام الہی شریعتوں میں عبادات کے نظام کا لازمی حصہ رہی ہے، اور توحید فی العبادت میں یہ بھی ہے کہ انسان نے جن جن طریقوں سے غیر اللہ کی بندگی کی ہے تو ان تمام چیزوں کو غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو مختص کیا جائے۔ تو من جملہ ان کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کو حرام قرار دیا اور اپنے لیے اس کو واجب قرار دیا۔ تو قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ تو جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں۔ اسلام اور ایمان یہ نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ یہ جسمانی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ مال کی قربانی ہے، اور حج مالی اور بدنی قربانی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ وقت، ذہنی اور جسمانی قوتوں اور صلاحیتوں کی قربانی ہے، قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے۔ تو اس طرح سے یہ سب الگ الگ طرح کی نعمتیں ہیں اور ایک ایک طرح کے شکرانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسان پیش کرتا ہے۔ انہی میں سے جانوروں کی قربانی بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی کی وہ عطا کردہ ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے مالکانہ حقوق کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بکثرت جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرمائے، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جن کا دودھ ہم پیتے ہیں، اور جن کے چمڑے سے، بالوں سے، ہڈیوں سے، ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر پر بجا لاتے ہیں۔ قرآن نے دو باتیں ہوتا ہے، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہا، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کیا ہے، اس پر اس کا شکر بجا لاؤ۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تو اسی کی عظمت اور برتری اور بڑائی کا اعلان کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے، تو لہذا اسی کی راہ میں قربان ہو رہی ہے۔ دعا میں جو قربانی کے وقت میں پڑھی جاتی ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے،
اللہم منک ولک، ساتھ میں اس میں وہ مشہور دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ یکسو ہو کر اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکانے والوں میں صف اول میں رہو۔ لہذا اس کے بعد اللہم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک، یہ کہہ کر ہم جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے ہی نام سے ہے، تیرے ہی نام سے میں ذبح کرتا ہوں، اور یہ جانور تیری ہی جانب سے ہے، تیری ہی نعمت ہے، اور تیرے ہی لیے میں اس کو قربان کر رہا ہوں۔ تو قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضحى یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس پہ ہمارے لیے کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بکل شعرۃ منہا حسنۃ، ہر جانور کے بال کے عوض میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، پوچھا والصوف یا رسول اللہ، تو بعض جانور پر تو اون ہوتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ہر بال کے اون کے ہر رواں کے عوض، اون کے ہر رواں کے عوض تم کو ایک نیکی ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گے رب کے حضور، یہ گویا سفارشی بن کر۔ فطیبوا بہا نفسا، لہذا خوش دلی کے ساتھ ان جانوروں کو تم اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ اور عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانے سے بہتر کوئی عمل عید الاضحیٰ کے دن پسندیدہ نہیں ہے، اور جانور کا خون زمین پر اس کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک شرف قبولیت پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے اور نمونہ ہے، اور آپ کی سنت ہے، اور آپ توحید کے امام تھے اور یکسو تھے اللہ کی طرف، ہر طرف سے کٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کے ہو رہے۔ تو یہ پیغام، یہ قربانی ہم کو دیتی ہے کہ اللہ کے راہ میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کو اس کے راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ ہم آمادہ اور تیار رہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے مرغوبات نفس کی، اپنی دلچسپیوں کی، ہر چیز کی قربانی ہم دیتے رہیں۔ جب جب بھی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہوتا ہے ہم ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔